28 تاریخ ہے۔ درس قرآن کریم کا آغاز یہ کہیے کہ سورہ النساء کی تیسری آیت سے ہوتا ہے۔ تیسری آیت کو ہم نے پچھلے درس میں لے لیا تھا، لیکن اس کا ایک حصہ سامنے آ چکا تھا۔ صرف اس پہلے اصول میں یہ کہا گیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی روح سے قانون اصول ایک وقت میں ایک بیوی کا ہے، واحدۃ کا ہے، مونوگمی جسے کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے یہ صرف استثناء کی ہے ان خصوصی حالات سے نپٹنے کے لیے جن میں یتیم بچوں کا، بالغ لڑکیوں کا، بیوہ عورتوں کا اس کے سوا کوئی اور منصفانہ حل نہ ہو کہ انہیں حفاظت، پروٹیکشن، اس کے لیے گھر کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو قانون وحدت ہے، ایک بیوی کا قانون، اس کی روح سے یہ چیز ممکن نہ رہی ہے۔ ایسے ہنگامی حالات کے لیے جسے ایمرجنسی کو میٹ کرنا آپ کہتے ہیں، اس کے لیے قرآن نے ایک ریلیکسیشن یا ایک ایکسپشن کی ہے اس قانون کے اندر۔ یہ چیز پچھلے درس میں سامنے آ چکی، اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں ایک سے زائد بیویوں کے سلسلے میں صرف یہ ایک آیت ہے، اور اس آیت کی ابتدا ہی اس سے ہوتی ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں ہے تو اس میں یہ استثنائی صورت جو ہے اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے کہا یہ گیا تھا کہ پھر ایک ہی بیوی، اور اس سے آگے تھا اور ما ملکت ایمانکم، یہ تھا اس آیت کا وہ ٹکڑا جسے ہم نے آج پر اٹھا رکھا تھا، کیونکہ اس سے ایک نیا موضوع سامنے آتا ہے۔ ما ملکت ایمانکم لفظی ترجمہ اس کا ہوتا ہے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہو چکے ہیں، یا جو معاہدہ کی روح سے تمہارے ملکیت میں آ چکے ہیں۔ اور عام طور پہ اس سے مفہوم لیا جاتا ہے غلام اور نانیاں۔ اور اس آیت میں کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم ایک بیوی کرو اور اس کے بعد 4 تک بیویاں رکھ سکتے ہو، اور ان کے علاوہ لونڈیاں جن کی کوئی تعداد نہیں۔ پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ 4 تک کی بیویوں کا کیا قصہ ہے اور قرآن نے اس کے متعلق کیا کہا ہے، اور اب میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے علاوہ جو کہا جاتا ہے کہ اس میں لونڈیاں رکھ سکتے ہو، یہ کیا چیز؟ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر او ما ملکت ایمانکم آیا ہے۔ بعض آیات میں تو اس کے معنی ہیں وہ لوگ جو تمہاری ماتحتی میں کام کرنے والے ہوں، یہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ بعض آیات میں یہ بیویوں کے لیے بھی الفاظ آئے ہیں معاہدے کی روح سے جو آپس میں میاں بیوی بن چکے ہوں۔ ان آیات سے ہمیں اس وقت تعلق نہیں ہے، وہ جب آئیں گی تو میں عرض کروں گا کہ یہاں ان کے یہ معنی ہیں۔ اور بعض آیات میں ان کے معنی واقعی غلام اور لونڈیوں کے ہیں، اور یہیں سے یہ چیز آپ کے ہاں آئی کہ اسلام میں غلامی کی اجازت ہے، اور غلامی میں غلام تو پھر یوں ہی برائے وزن بادشاہ کہا جاتا ہے، اصل زور لونڈیوں کے متعلق دیا جاتا ہے کہ لونڈیاں رکھنے کی اجازت ہے قرآن میں۔ لونڈیوں ان کی تعداد کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ معاف رکھیے گا، میرے لیے بڑی دقت ہو جاتی ہے کہ میری بیٹیاں اور بہنیں مجلس میں ساتھ ہوتی ہیں، رہنا گفتگو نہیں کی جا سکتی، اس واسطے ایمائیت اور کنایہ سے کام لینا پڑتا ہے کہ انہیں استعمال کے بعد منتقل کیا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے، کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، یعنی وہ استعمال کی شے ہو جاتی ہیں۔
جن کے آپ مالک ہو جاتے ہیں، اور جس طرح سے کہ ہر مملوکہ اور مستعملہ شے کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہی کچھ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ چیز آپ کے ہاں 1000 برس سے مسلسل چلے آ رہی ہے، اور اگر آپ دیکھیں فقہ کی کتابوں میں تو ان کے متعلق اتنے قوانین، اتنے ضوابط، اتنی ڈسکشنز ہیں کہ ناطقہ سرگبا گریبا کہ اسے کیا کہیے۔ میں نے شاید پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ چیز اس حد تک آپ کے یہاں متداول چلی آ رہی ہے اور گویا ایک مسلمے کی حیثیت اختیار کر چکی ہے کہ سر سید سے پہلے شاید ہی کسی نے اس کے خلاف کوئی لفظ کہا ہو۔ معتزلہ کے زمانے میں کچھ باتیں ہوئی تو وہ تو ہم تک پہنچ نہیں سکی۔ اس کی حیثیت کتنی زیادہ گہری اور اہم ہو گئی ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ابھی کل کی بات ہے، غالباً 1948 میں یونائٹڈ نیشنز نے، اقوام متحدہ کی اسمبلی نے جو ہیومن رائٹس، بنیادی حقوق انسانیت کا منشور یا چارٹر تیار کیا تھا، اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ غلامی کو منسوخ کیا جائے گا۔ انسان کا بنیادی حق آزادی ہے، اور کسی شخص کو حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے کو اپنا غلام بنا لے، اور غلامی میں، سلیوری میں غلام اور لونڈیاں دونوں آتی تھی۔ یونائٹڈ نیشنز کی جتنی ممبر اقوام تھیں، انہوں نے اس پر خوشی کے شادیانے بجائے اس چارٹر پر، اس منشور کے مسودے پر دستخط کیے، لیکن مسلمانوں کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت حجاز کے والی جو تھے، انہوں نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ مداخلت فی الدین ہے، یہ دین کے معاملے میں مداخلت ہے، ہم غلامی کو منسوخ کرنے کے چارٹر پر دستخط نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا میں یہ واحد مثال تھی ان اقوام میں جو یونائٹڈ نیشنز کی ممبر ہو چکی تھی کہ صرف انہوں نے انکار کیا تھا، اور انکار کیا تھا یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے دین کے معاملے میں مداخلت ہے، ہم اس پر دستخط نہیں کر سکتے۔ اور پھر ان کے اس ایکشن کے اوپر آپ کے ہاں سے کہیں سے صدائے احتجاج بلند نہ ہوئی کہ آپ بڑی محفل میں یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے ہاں ہر جگہ جتنے بھی آپ کے ہاں کے قوانین شریعت جنہیں آپ کہتے ہیں، ان میں تو یہ غلام اور لانڈیوں کا قصہ اتنی اس کی بھرمار ہے۔ کون کہتا؟ میں ابھی آپ سے عرض کروں گا کہ یہ آپ کے ہاں کے متاخرین کی بات نہیں ہے، جنہیں کہا جاتا ہے کہ خیر صاحب وہ تو عہد جہالت تھا، اس میں لوگوں نے لکھ دیا ہوگا۔ آج تو یہ بات کوئی نہیں کہتا، آج بھی یہ بات سب کہتے ہیں آپ کے ہاں، حتیٰ کہ آپ کے ہاں کے جو بڑے ماڈرن مفسر آج کہلاتے ہیں، وہ بھی بڑی شد و مد سے اس مسئلے پہ کہتے ہیں کہ لونڈیاں شریعت میں جائز ہیں، رکھی جائیں گی، اور کوئی اس شریعت کے ہمارے حق کو چھین نہیں سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن میں یہ الفاظ ملتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر بات کیا ہوئی؟ جب اسلام آیا ہے تو ساری دنیا میں غلامی کا رواج تھا، رواج ہی نہیں تھا، مرور زمانہ سے آہستہ آہستہ اس چیز نے گویا ایک مسلمہ کی حیثیت اختیار کر لی تھی کہ انسانی معاشرے کا انداز ہی یہ ہے کہ کچھ اس میں سے مالک ہوں، کچھ اس میں سے مملوک ہوں۔ حتیٰ کہ یونان کے حکماء، فلاسفرز، جن کا درجہ علم و حکمت میں بڑا ہی بلند ہے، آج تک ان کے ہاں کے مسلمات جو ہیں اسی طرح سے جاری اور رائج ہیں۔ ان کے ہاں کی بھی یہ کیفیت ہے کہ ارسطو کے ہاں 70 غلام تھے، اور وہ غلامی کے حق میں 70 دلیلیں دیا کرتا تھا، اور ایک دلیل اس میں یہ تھی کہ ٹیڑھا پاؤں اگر آپ سیدھے جوتے میں جو سیدھا جوتا پہنا دیں ٹیڑھے پاؤں والوں کو، تو ٹیڑھے پاؤں والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے، اس کے لیے ٹیڑھا جوتا ہونا چاہیے۔ جو غلام پیدا ہوتا ہے وہ ٹیڑھا پاؤں ہے، وہ خوشی غلامی کی حالت میں رہ سکتا ہے۔ آزادی کی زندگی اگر آپ اسے دے دیں گے تو اسے بڑی تکلیف ہوگی۔ دلائل آپ ملاحظہ فرمائیے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ چیز قریب قریب ساری دنیا میں رائج تھی، عربوں کے ہاں بھی تھی،
عربوں کے معاشرے میں بڑی کثرت سے یہ غلام اور لونڈیاں موجود تھے۔ یہ غلام اور لونڈیاں ابتداً ان کے ہاں جنگ کے قیدیوں سے بنائی جاتی تھی۔ جنگ میں جو قیدی ہاتھ آ جاتے تھے ان کے معاشرے کا یہ معمول تھا، اور یہ باقی دنیا میں بھی مسلمہ تھا کہ انہیں قیدیوں کو، مردوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا۔ اور پھر جب ایک دفعہ یہ غلام آ گئے اور لونڈیاں آ گئیں تو پھر تو یہ سمجھیے نا جاگ لگ جاتی سی اگے واسطے پہ، پھر یہ چلتا تھا سلسلہ۔ پھر ان کے ہاں خرید و فروخت ہوتی تھی، تو خرید و فروخت میں وہ جو قانوناً جائز یا سیدھا سیدھا طریق تھا وہ تو یہی تھا کہ جنگ کے قیدیوں میں پکڑی ہوئی عورتیں جو تھیں غلام بنائی جاتی تھیں، لیکن بلیک تو ہر جگہ ہوتی ہے، باقاعدہ ان کی پھر ٹریڈ ہوتی تھی، تجارت ہوتی تھی، عورتیں پکڑی جاتی تھیں۔ عام طور پہ افریقہ کے علاقوں میں سے یہ ہوتا تھا، وہاں سے یہ پکڑ کے لاتے تھے، پھر آ کے ان کو بیچتے تھے۔ اول تو کوئی اس کے خلاف اعتراض ہی نہیں کرتا تھا، معاشرے میں اعتراض تو اوپر کا طبقہ کیا کرتا ہے، اور جو چیز اوپر کے طبقے کے فائدے کی ہو یا ان کے ہاں مقبول ہو اس پہ اعتراض کون کرے۔ لیکن ابھی کہا جاتا تھا، اگر کبھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ انہی غلاموں اور لونڈیوں کی اولاد ہے حقیقت میں جنہیں ہم لاتے ہیں، حالانکہ جنہیں کچھ بھی جن کا مطالعہ ہے تاریخ کا، غلامی کی تاریخ کا، وہ جانتے ہیں کہ خاص طور پر افریقہ کے ان علاقوں سے اس طرح سے ان بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، مردوں کو کس بری طرح سے جانوروں کی طرح شکار کیا جاتا تھا، گرفتار کیا جاتا تھا، جیسے جال میں پکڑا جاتا ہے، باندھ کے جہازوں میں لادا جاتا تھا اور دنیا کی منڈیوں میں جا کر انہیں بیچا جاتا تھا۔ خدا نہ کرے کہ ہم یوں کسی کو دیکھیں، لیکن سنیما کی تصویروں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر ان غلاموں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، لونڈیاں کس طرح سے مارکیٹ میں نیلام ہوتی تھی، کھڑی بیچی جاتی تھی۔ عربوں میں بھی یہ چیز موجود تھی، ان کے معاشرے میں غلام اور لونڈیاں موجود تھے۔ اسلام آیا اور قرآن نے آ کر یہ اعلان کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تمام نو انسانی پیدائش کے اعتبار سے ہر انسانی بچہ یکساں تکریم اور احترام کا مستحق ہے۔ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان سے وہ یہ کہے کہ تم میرے غلام بن۔ قرآن کریم نے تو انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا اور مساوات کا سبق دیا تھا۔ اس کے ہاں اس قسم کی شرمناک اور باعث لعنت ایک رسم یا تصور یا نظریہ یا خیال تو ایک انسان دوسرے انسان کا غلام بن سکتا ہے، وہ تو محکوم نہیں بناتا دوسرے انسان کو دوسرے کا، وہ محتاج نہیں بتاتا ایک انسان کو دوسرے انسان کا۔ دین کا تو محصل یہ ہے شرف اور اکرام انسانیت، انسان کی عزت انسان ہونے کی جہت سے۔ وہ تو مجرم سے بھی نفرت نہیں سکھاتا، وہ کہتا ہے کہ جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نفرت نہ کرو۔ مجرم پھر بھی انسان تو رہتا ہے، اس کے ہاں غلامی کا تصور اس قدر باعث تذلیل انسانیت نظریے کی تائید قرآن کی روح سے، وہ تو اس کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ بہت بڑا انقلابی پیغام، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، اور یہ تو غلامی کی بڑی ہی محسوس اور بدترین سطحی شکل تھی کہ انسان کو واقعی غلام بنا لیا جائے۔ ایک تو غلامی یہ ہے کہ آپ سیاسی غلامی میں کسی کو جکڑ لیتے ہیں، جیسے معقوم قومیں جنہیں آپ کہتے ہیں، بظاہر وہ آزاد انسان پھرتے ہیں لیکن سیاسی روح سے وہ معقوم ہوتے ہیں، اور یہ غلام تو سچ مچ جانوروں کی طرح غلام بنائے جاتے تھے، زنجیروں میں جکڑا جاتا تھا انہیں۔ عربوں کے معاشرے میں کثرت تھی ان کا سارا کاروبار ان غلاموں کے سر پہ چلتا تھا، لونڈیاں گھروں میں موجود۔ میں نے عرض کیا ہے کہ غلام اور لونڈیوں کا جو سرچشمہ تھا، اولیں جہاں سے یہ آتی تھی وہ جنگ کے قیدی تھے۔ قرآن کریم نے
شرف انسانیت کے متعلق مختلف آیات کے بعد یہ جو سورس تھا اس کا، یہ جو منبع تھا، سرچشمہ تھا غلامی کا، اس کے متعلق واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا 47/4 47/4 سورہ محمد کی 4تھی آیت، بڑی اہم آیت اور جسے ہمیشہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جنگ کے متعلق یہ کہا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ بڑی عجیب آیت، جنگ کرنا پڑے گا تمہیں۔ یہ تو موضوع دوسرا ہے، جب میں اس پہ آؤں گا تو قرآن نے جہاد کی اجازت کن حالات میں دی ہے تو یہ اس وقت میں اس کی تشریح کروں گا۔ جنگ میں کہا کہ مقابلہ ہو تو پھر جب مقابلہ ہو تو پھر تو ڈٹ کے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ کچھ کرنے کے بعد جب تم فریق خالف کی قوت کو توڑ دو تو اس کے بعد وہ جو جنگ کے قیدی تمہارے ہاتھ میں آئیں، اب ظاہر ہے کہ ان قیدیوں سے ہی یہ غلام اور رونیے بنائے جاتے تھے۔ جنگ کے قیدی جو تمہارے ہاتھ میں آئیں تو کہا کہ انہیں یا تو تم فدیہ لے کر چھوڑو، قیدیوں کے تبادلے میں قیدی، یا وہ حکومت اگر چاہے تو ان کے بدلے میں ویسے رنسم دے دے، آپ کو تاوان جنگ دے دے۔ فداءً کا لفظ آ گیا، اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی جس میں تبادلے میں، کسی شے کے تبادلے میں، قیمت کے تبادلے میں، قیدیوں کے تبادلے میں اس طرح سے ان کو چھوڑو۔ اور اگر حالات ایسے ہوں کہ یہ رینسم دینے والی وہ قوم ہی باقی نہ رہے، کسی علاقے کو آپ بالکل فتح کر لیتے ہیں، آپ کے قبضے میں آ جاتا ہے، ان کے ہاں کے جو قیدی آپ کے پاس ہے ان کا رینسم کون دے گا؟ ان کو ان کا فدیہ کون دے گا؟ وہ تو قوم ہی باقی نہیں رہی، مملکت باقی نہیں رہی، حکومت باقی نہیں رہی، کیا کیا جائے گا؟ قرآن ہے منن، ان کو احسانن چھوڑ دو کہ انسان ہیں یہ۔ قرآن میں ایک ہی یہ آیت ہے، دو ہی اس کے اندر متبادل شکلیں بتائی، یا تبادلے میں یا رینسم فدیہ لے کے، اور یا احسانن ان کو چھوڑ دو، چھوڑ ہی دینا ہے۔ یہ جتنے دنوں تک تمہارے پاس رہے، ان کے متعلق ہماری تاریخ میں ہے کہ ان کو مہمانوں کی طرح گھر میں رکھا جائے گا۔ اس زمانے میں ابھی اتنا وسیع انتظام تو نہیں تھا کہ الگ کنسنٹریشن کیمپس ان کے لیے بنائے جاتے، وہاں رکھا جاتا۔ ان کو تقسیم کیا جاتا تھا، تقسیم کیا جاتا تھا انہیں مہمانوں کی طرح گھروں میں رکھنے کے لیے، اور مہمان اس قسم کے رکھے جاتے تھے۔ ایک واقعہ موجود ہے، جنگ بدر کے ایک قیدی تھے عزیز، وہ جب چھوٹ کے یہاں سے گئے ہیں تو وہاں جا کے انہوں نے یہ کہا اپنے ہاں آزاد ہو کے اپنوں میں جا کر کہ میں تو تمہیں یہ اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ تمہاری آزادی سے ان کی قید 1000 درجے بہتر ہے، میں واپس جانے کے لیے یہاں آیا ہوں تمہارے پاس یہ کہنے کے لیے کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ مجھے انہوں نے زبردستی باندھ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا چیز تم نے انہیں دیکھی؟ کہنے لگے اور کیا میں دیکھتا، قیدی کی حیثیت سے میں ان کے گھر میں تھا، کیفیت یہ تھی میرے اس میزبان کی کہ دن بھر وہ محنت کرتے تھے، کسی باغ میں پانی دیتے تھے، وہاں سے ان کو کھجوریں ملتی تھی، ان کھجوروں میں سے کچھ حصہ تو تھا اس کا وہ آٹا لاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ گھر میں روٹی مجھے ملتی تھی اور وہ اور اس کے بچے کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے۔ مجھے شرم آتی تھی ان کے ہاں یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ میرا آقا اور اس کے بچے کھجور کھا رہے ہیں، مجھے روٹی دے رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بھائی تم مہمان ہو ہمارے، مہمان کا حق فائق ہوتا ہے۔ جتنے دنوں تک یہ قیدی گھر میں رکھے جاتے تھے وہاں ان کی یہ کیفیت تھی، اور اس کے بعد اما منن بعد و اما فدان، اور جو فدیہ وہاں سے نہیں آتا تھا تو ان کے ہاں سے فدیہ کیا لیا جاتا تھا؟ بدر کے قیدیوں سے یہ کہا گیا کہ بھائی تم لوگ کچھ لکھنا پڑھنا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو الگ بے کا قاعدہ پڑھا دو بھائی، تمہارا فدیہ اتنا ہی ہو جائے گا۔ یہ تھی قرآن کریم کی یہ آیت، اور یہ تھا وہ فدان کے علاوہ منن ان کو چھوڑنا، حتی تضع الحرب اوزارہا، کہا تا آ کے دشمن
نے تو ہتھیار رکھ دیے تھے اس سے پہلے، اب یہ کچھ کرو گے تو لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے گی، اس کے بعد خود جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے گی۔ انسانیت کا سلوک کر کے تو دیکھو صحیح تم انسانوں کے ساتھ، عجیب فکر ہے صاحب قرآن کا۔ یہ دشمن ہتھیار رکھا کرتا ہے، ہر جگہ یہ آیا کرتا تھا، یہ کہتے ہیں دشمن نے تو ہتھیار پہلے ہی رکھ دیے تھے جب تم نے فتح حاصل کر لی، اب جنگ خود ہتھیار اپنے رکھ دے گی اس کے بعد۔ یہ تھا قرآن کا حکم جنگ کے قیدیوں کے متعلق۔ تو آئندہ کے لیے تو سلسلہ یہ ہو گیا بند، سوال ہی نہیں ہے کہ کسی کو غلام بنایا جائے یا لونڈیاں ان میں سے آئیں۔ یہ جو معاشرے کے اندر موجود تھے ان کے متعلق کیا کیا جائے؟ قرآن جو احکام بھی دیتا ہے ان میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ ممکن العمل کس طرح سے وہ حکم ہو سکتا ہے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، شراب جیسی معلوم چیز ام الخبائث جسے کہا جاتا ہے، قرآن کریم نے اسے ممنوع قرار دیا، کب قرار دیا؟ عربوں کی گھٹی کے اندر یہ پڑی ہوئی تھی۔ کیسے یہ یورپ میں آج کل اسے معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا، بائن ہی یہ شکل ان کے ہاں تھی، اسے قطعاً معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ قرن ہاں قرن سے نسلن بعد نسلن یہ اس طرح اس کے عادی ہوئے تھے۔ شراب پینے والے یہ جانتے ہیں، متوارث نہ بھی خون میں یہ حلول کر کے آئی ہو، بچپن سے اگر کوئی شراب پینے کا عادی ہو اور شبہ شب اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ کل سے حرام یہ شراب بند ہے، وہ چھوڑ سکتا نہیں۔ کوئی استثنائی بات ہو تو اور ہے کہ ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایسا نکلا ہے صاحب عزم جو اپنے آپ پہ ان کا کنٹرول رکھتا ہو، ورنہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب پہلا نشہ اترتا ہے تو اس اترنے کے خمار میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دوسری بار پینے جب تک پی نہ لی جائے اس وقت تک انسان چین سے بیٹھ نہیں سکتا، اور پھر جب عادی ہو جائے یہ خون میں حلول کر جائے تو یہ ایک رات میں چھڑائی نہیں جا سکتی۔ آپ دیکھیے کہ ایسی چیز کہ جو اتنی زیادہ ام الخبائث میں سے ہے، اسے چھڑانے کے لیے مکے کی 13 سال کی زندگی۔ پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ یہ ٹھیک ہے، میسرہ میں اور خمر میں فائدے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں، لیکن ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے کہیں زیادہ۔ یہ محض تلقین کی بات کہی گئی۔ آگے بڑھے تو یہ کہا کہ دیکھو بھائی، کم از کم سلاد کے اجتماعات میں تو حالت نشہ میں نہ آیا کرو۔ اب یہ دوسری چیز آ گئی کہ جس وقفے سے بھی شراب کے سلاد کے اجتماعات میں آنا تھا، جب اس حصے میں کہا گیا کہ نشے میں نہ آؤ تو ایک پابندی اور عائد کی۔ اب اس سے جنہوں نے تو اس پہلی تلقین کے بعد سمجھ لیا تھا کہ یہ چیز معیوب ہے قرآن کے نزدیک، انہوں نے اسی وقت سے چھوڑنے کی کوشش کر لی ہوگی۔ جن پہ یہ اگلی پابندی عائد کی، انہوں نے اس کے بعد اس پابندی کے ماتحت سلاد کے اجتماعات میں تو جانا تھا، تو اتنے وقت کے لیے آپ دیکھیے خود پابندی یہ عائد ہوئی 13 سال مکے کی زندگی، اور کم از کم 4 یا 5 سال مدینے کی زندگی کے بھی، اور اس کے بعد وہ آخری حکم آیا کہ یہ رجس من عمل الشیطان ہے، تمہیں رکنا ہوگا۔ اب باز آتے ہو یا نہیں اس سے باز آتے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ایسی چیز جسے معاشرے میں سب سے پہلے ختم کرنا چاہیے تھا، قرآن نے دیکھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس نے 15 برس لے لیے اس کو ختم کرنے کے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ مدینہ کی گلیوں کے اندر وہ شراب کے مٹکے ٹوٹے ہوئے بہ رہے تھے، تو وہ یوں ذہن میں آتا ہے کہ صاحب بس فوراً ادھر سے حکم آیا اور مٹکے توڑ دیے۔ 15 سال لگے تھے ان مٹکوں کے توڑانے میں۔ یہ ہے قرآن کا انداز۔ جو چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کے چھوڑنے میں اس طرح سے کوئی نفسیاتی یا طبیعیاتی اثر نہیں ہوتا، اس کو تو ٹھیک ہے ایک حکم دے کے بند کرایا جا سکتا ہے، لیکن جن احکام کی یہ کیفیت ہو کہ ان کے عواقب، ان کے اثرات جو ہیں وہ اتنے دور رس ہوں، قرآن کبھی ناممکن العمل طریقے سے یہ کچھ نہیں کراتا۔ وہ معاشرے کی موجودہ حالت کو لیتا ہے، یہاں سے بتدریج وہ اپنے نصب العین یا گول یا منزل کی طرف لے جاتا ہے۔
یہ بڑی عجیب مسئلہ تھا جسے قرآن نے کہا ہے نا کتاب کے ساتھ حکمت بھی نازل کی ہے. یہ وہ حکمت ہے کہ کس حکم کو کس انداز سے نافذ کیا جائے کہ فی الواقع وہ ممکن عمل ہو جائے. غلامی میں نے عرض کیا ہے ان کے ہاں قرن سے رائج، ان کے معاشرے میں یہ غلام موجود، معاشی دار و مدار ان غلاموں کے اوپر، یہی باہر کام کاج کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، گھروں کے اندر ان کے ہاں یہ موجود تھی لونڈی. ایک ہی رات میں حکم دے دیا جاتا تو صبح اٹھتے ہی یہ اتنی آبادی جو تھی یہ کہاں جاتی. اور ادھر ان کے ہاں کی جو اکانومی تھی، اقتصادی حالت تھی، وہ کس طرح سے اپسیٹ ہو جاتی. وہاں دوسرے مزدور تو تھے نہیں، مزدوری یہ تھے، یہ جو غلام جن کو ہم کہتے ہیں، ملازم ہی یہ تھے. گھروں کے اندر ان کی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ ان کے تعلقات زنا شوئی جیسے موجود تھے. یہ اتنی لڑکیاں، عورتیں، یہ اتنے مرد، انہیں جو فوراً اس معاشرہ سے نکال دیا جاتا، نہ وہ گھروں میں رہتی نہ یہ باہر غلامی میں رہتے، معاشرہ اپسٹ ہو جاتا. قرآن نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو اس سورس کو، سرچشمے کو بند کیا جہاں سے یہ آتی تھی، وہ تو روک دیا آئندہ کے لیے. اب یہ جو قرآن میں احکام دیکھتے ہیں نا کہ وہ فلان چھینک آئی، اس نے قسم لی، توڑ دیا، غلام آزاد کرو، لونڈی آزاد کرو، فلاں کس کا صدقہ دینا ہے اس کے لیے ان کو آزادی کی شکل دو، گریجولی، آہستہ آہستہ. پھر اس کو بہت بڑا کار خیر بتایا گیا، فک الرقبہ جسے کہا گیا ہے، یہ چیزیں کرو. پھر مکاتبت کی صورت پیدا کی. یہ مکاتبت بھی میں عرض کروں کہ یہ کیا چیز تھی. ہمارے ہاں اس کا یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ اگر کوئی غلام تم سے کہے کہ مجھے آزاد کر دو تو اسے کہو کہ اتنے روپے لاؤ پھر تمہیں آزاد کرتا ہوں. اور وہ بیچارہ اتنے روپے کہاں سے لائے؟ ٹھیک ہے، اتنا عرصہ کمائی ہماری کرو، محنت کرو، اور اس میں سے پیسے نہ لو، جمع کراتے رہو، جب جمع ہو جائیں گے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. اسے ہمارے ہاں مکاتبت سمجھا جاتا ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ جس غلام میں تم یہ صلاحیت دیکھو کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، اسے آزاد کرو اور اتنا اسے ساتھ دو کہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے. اور یہی صحیح طریق ہو سکتا ہے. وہ کاریگر ہے، ہنرمند ہے، ٹھیک ہے، وہ کام جانتا ہے. کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے ابتداً کچھ سرمایہ کی ضرورت ہوگی. آپ نے اس کو آزاد تو کر دیا، کام بھی وہ جانتا ہے، کرے گا کیا دوسرے دن؟ اسے کہا تھا مکاتبت. تو قرآن نے یہ احکام نازل کی. ان کے متعلق یہ کہا، یہ جو گھر میں انہوں نے اس طریق سے یہ رکھ رکھی تھی کہ دیکھو بھائی اگر تو ان کے اس طرح سے باہر ایبزارب ہونے کی شکلیں پیدا ہوتی ہیں تو ہوں گی. جو گھر کے اندر اب رکھو گے تو ان کا درجہ بیویوں کا سا درجہ ہو جائے گا، ان کی اولاد ہو جائے گی، وہ تمہاری وراثت کی حقدار ہو جائے گی. یہ قرآن کریم میں جہاں جہاں او ما ملکت ایمانکم آیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ پاسٹ ٹینس میں، یہ ماضی کے سیغے میں ہے. یہ کہیں مستقبل کے فیوچر کے سیغے میں نہیں ہے. یہ کہیں نہیں ہے کہ جو غلام بن جائیں تمہارے، اس کے بعد جو لونڈیاں تمہارے یہاں بن جائیں گی ان کے متعلق یہ ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جو اس وقت، اس سے پہلے جو غلام اور لونڈیاں تمہارے ہاں آ چکی ہیں، یہ ان کے متعلق ہم احکام دے رہے ہیں. اور اسی لیے بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اس قسم کی ایک چیز کرو تو اس کا کفارہ یہ ادا کرنا پڑے گا، ایک غلام آزاد کراؤ. تو اس کے بعد ہے کہ اگر غلام نہ ہو تو پھر یہ کر لو. گویا اس نے خود انویسیج کر لیا تھا، دیکھ لیا تھا کہ جس طریق سے یہ آہستہ آہستہ ان کو یا آزاد کیا جا رہا ہے یا خاندانوں کا جز بنایا جا رہا ہے، اس سے ایک وقت آئے گا کہ غلام ملے گا ہی نہیں. تو قرآن نے اس کے لیے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ غلام آزاد کرو، اور اگر غلام نہ ملے تو اس کے لیے اتنے روزے رکھو، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ آپ کے ہاں مستقبل میں رہنے کے لیے مستقل انسٹیٹیوشن نہیں تھی کوئی.
کہ اب قیامت تک کے لیے تمہارے ہاں غلام اور لونڈیاں آتے چلے جائیں گے اور تم ان کے متعلق یہ احکام ہے جو ہم دیتے ہیں یہ کرو. آپ سوچئے تو صحیح. کہتا ہوں جب تقلید کی پٹی آنکھوں پہ بن جائے تو کوئی شے نظر ہی نہیں آتی انسان کو. قرآن کریم میں غلاموں کے چھوڑنے کے متعلق اتنے احکام ہیں. چھوڑنے کے متعلق آزاد کرو آزاد کرو آزاد کرو. اور کہا یہ ہے کہ یہ بظاہر بڑی مشکل سی چیز تمہیں نظر آئے گی، ہم جانتے ہیں یہ ٹھیک ہے. یہ ہمارے ہاں کا ملازم تنخواہ دار جو ہر وقت چھوڑ سکتا ہے، وہ اگر آپ کے یہاں ملازمت چھوڑ کے چلا جائے اسی وقت تو آپ دیکھتے ہیں گھر کے اندر کتنی دقت پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کے ہاں یہ ہو کہ وہ نسلاً بعد نسلاً چلا آ رہا ہے یہی سلسلہ اور وہ باقی نہ رہے آپ کے ہاں، واقعی بڑی دشواری پیش آنے کا معاملہ تھا. قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے جو کہا ہے ان کو چھوڑنا یہ پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنے کے مرادف ہوگا، ہم جانتے ہیں. لیکن تم یہ نہیں سمجھتے کہ فک رقبہ جو ہے کسی جھکائی ہوئی گردن کو سرفراز کر دینا دنیا کے اندر کتنی بڑی نیکی ہے. لفظ قرآن کا ہے فک الرقبہ. میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن میں ایک طرف تو اس قدر اس کو عمل خیر مستحسن کام بتایا گیا ہے، آزاد کرنا آزاد کرنا. تو کیا قرآن یہ حکم دے گا کہ ایک طرف تو کہے گا کہ بناتے جاؤ غلام بناتے جاؤ غلام، ادھر سے کہے گا بڑا نیکی کا کام ہے چھوڑتے جاؤ چھوڑتے جاؤ. یہ بناتے جاؤ چھوڑتے جاؤ یہاں تو میں نے نہیں دیکھا. بچپن میں اپنے ہاں ہم دیکھتے تھے. یہ ہندوؤں کے ہاں یہ پرندوں وندوں کو چھڑانا، یہ اس قسم کے کام تو بڑے نیکی کے ان کے ہاں ہوتے تھے نا، پن کا کام ہوتا تھا ان کے ہاں. ان کے بڑے تو بہت سیانے تھے نا، وہ کرتے یہ تھے کہ انسانوں کا خون تو چوستے چلے جاتے تھے اور ان کے ضمیر میں اگر اس سے کوئی خلش پیدا ہو تو اس کے لیے کرتے یہ تھے. اب نہیں یہ نظر آئے گا، ہم نے دیکھا ہے صبح ہی صبح ہندو الگ صبح اٹھتے تھے، وہ گئے انہوں نے اسنان وان کیا، وہ ہاتھ میں کہیں کسی کے ہاتھ میں چاول ہیں تھوڑے سے، کسی کے ہاتھ میں آٹا ہے، جڑے کاڈے نے پاؤن ہوں نے نا، اور یہاں سے یہ چونٹے نکلتے ہیں، وہ اس کو آپ دیکھتے تھے. ذرا سا آٹا یہاں پہ رکھا یا وہاں رکھا، چڑیوں کے لیے انہوں نے وہ چاول رکھے، وہ اتنے اتنے چھینکے ہوتے تھے لڑکے ہوئے ان کے ہاں، اس میں کہیں پانی کی کلیا کہیں تھوڑے سے چاول یہ رکھے ہوتے تھے انہوں نے. یہ گائے بھینسوں کے لیے نمک کے بڑے بڑے ٹکڑے ڈلے یہ رکھے ہوئے ہوتے تھے. یہ پیاؤ جو آپ دیکھتے ہیں یہ ان کے زمانے کے یہ بنے ہوئے ہوتے تھے. یہ اس قسم کے دان پن کے کام کرتے تھے تسکین دینے کے لیے اپنی ضمیر کو کہ یہاں ایک پنجاب کے مسلمانوں سے 10 کروڑ روپیہ سالانہ سود کا لے لیتے تھے یہ. اور آپ کو معلوم ہے یہ جو آتا تھا سود کے لیے ایک اتنی سی انہوں نے ڈبیا بھی رکھی ہوتی تھی. یہ الگ اس سے وصول کرتے تھے، جاتے وقت کہتے تھے کہ اس دان پن واسطے بھی پا جائے رہے، وہ اس میں ڈلوا لیتے تھے اور اس میں سے یہ چڑیاں دا چوگا تے کاڈیاں دا پاؤن تے گاواں واسطے لون دی نکر، یہ دان پن کے کام، یہ فریب نفس. آپ سوچئے تو صحیح کہ کیا قرآن یہ کرتا کہ ایک طرف تو یہ حکم دیتا کہ دھڑا دھڑ غلام اور لونڈیاں بناتے چلے جاؤ، اور پھر اس کے بعد یہ کہتا کہ صاحب ان کا چھوڑنا جو ہے یہ بڑا نیکی کا کام ہے. بات میں نے اور شروع کی کہ ہندو ان چیزوں کو دان پن کا کام سمجھتے تھے. مسلمان ہمارے ہاں وہاں ہوتے تھے، وہاں انہوں نے چیور کہندے آگے، چڑی مار ان کے کہا جاتا تھا. وہ صبح اٹھتے باہر چلے جاتے، یہ شارکاں طوطے یہ اس قسم کے پرندے جنہیں مسلمان ذبح کر کے کھاتے نہیں تھے وہ ان کو پکڑ لاتے. یہ بٹیر تیتر جو تھے یہ تو مسلمان خرید کے لے جاتے، وہ تو کھاتے انہیں. وہ یہ تختہ مسجد جو تھا یہ طوطے شارکاں وہ پنجرے میں ان کو ڈال لیتے اور بازار میں چلے جاتے. تو ہم نے یہ دیکھا کوئی ہندو ہے ٹھہرنا بھائی بھائی کتنے، اس نے کہا جی وہ آنے دے 2، وہ ایک انی دیتا اس میں سے یہ 2 وہ ہندو اپنے ہاتھ سے یوں چھو کے نا اس کو چھڑا دیتا، پھر آگے جاتے پھر ان کو چھڑا دیتا. روز یہ ان کو چھوڑتے، دوسری صبح جا کے یہ پھر پکڑ لاتے، پھر جا کے ان کے یہاں کے انی دوانی سے پھر چھوڑتے. یہ بڑا عجیب سلسلہ تھا. ان کا دان پن جو ہے وہ بھی ساتھ رہا، ان کا معاش کا سلسلہ بھی بنا ہوا رہا،
یہ چیز ان کے ہاں تھی، ایک طرف پکڑتے چلے جائیے، دوسری طرف نیکی کا کام سمجھ کے چھڑاتے چلے جائیے۔ تو قرآن نے یہ حکم دیا تھا کہ ایک طرف تو جنگ میں ان قیدیوں کو پکڑ کے لے آیا کرو، پھر ان کا چھوڑنا بڑا نیکی کا کام، غلام کو چھڑانا بڑا نیکی کا کام، وہ سارا چڑا والا کام ہوتا سی۔ مینا سزد خدا را، مذاق کرتے ہو یتیم کے ساتھ، نہیں سوچتے کہ کس خدا کے ساتھ مذاق، اللہ یستہزئ بہم فی طغیانہم یعمہون، خدا سے مذاق کرتے ہو، اس کا قانون مکافات عمل تم سے ایسا مذاق کرے گا کہ ان تاریکیوں کے اندر بھٹکے ہوئے پھرو گے، کبھی صحیح راستہ تمہارے سامنے نہیں آ سکے گا۔ 1000 برس سے یہ چیز ان کے ہاں آئی ہوئی۔ غلام اور لونڈیاں قیدی جو آئے تمہارے یہاں جنگ کے، ان کو غلاموں کے متعلق نہیں ہے زیادہ کچھ کام، لانڈیوں کے متعلق بناتے چلے جائیے۔ اور دوسری طرف پھر واز میں غلاموں کے چھڑانے کے متعلق جو احکام ہیں بڑے فخر سے بیان کریں گے کہ دیکھیے قرآن کریم نے، خدا نے کیسے احکام دیے ہیں، غلاموں کو چھڑاؤ، غلاموں کو چھڑاؤ۔ تو غلاموں کو بناؤ والی بات جو تھی وہ اپنی طرف ہے، خدا کا یہ حکم نہیں ہو سکتا۔ میں نے ابھی عرض کیا عزیزان من، غلامی کا ایک ہی سورس، ایک ہی سرچشمہ اور ایک ہی منبع تھا جہاں سے غلام بنائے جاتے تھے، وہ جنگ کے قیدی تھے۔ ان کے متعلق 2 ٹوک جسے کہتے ہیں، ایک آیت میں 2 لفظوں سے بات صاف واضح کر دی، تیسری متبادل شکل نہیں قرآن نے بتائی۔ چھوڑنا ہوگا انہیں، اور جو موجود ہیں ان کو پھر اسی حکمت عملی کے طریقے سے تدریجاً جزو خاندان بناتے چلے جائیے، جن میں اہلیت و صلاحیت ہو خود کما کے کھانے کی، ان کو بنیادی طور پہ کچھ فائنینشیل مدد دیجیے، ان کو اس قابل بنا دیجیے کہ اپنا کما کے کھائیں، ان کو لکھائیے پڑھائیے، اور پھر صلاحیتیں تو فطرت میں دی ہوئی ہوتی ہیں ہر انسانی بچے میں، یہ تو ہم اس کو کرش کر دیتے ہیں۔ یہ ہم ہیں جو کسی کو غلام اور کسی کو جاہل اور کسی کو بیوقوف اور کسی عورت کو یہ کہہ کے، عورتوں کو یہ کہہ کے کہ یہ پسلی کی سے پیدا ہوئی ہوتی ہیں، معاشرہ بناتا ہے ایسا، خدا ایسا بنا کے نہیں بھیجتا۔ انہی غلاموں کو جب تعلیم و تربیت دی گئی، ان صلاحیتوں کو بیدار کرنا کیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ غلاموں نے بادشاہتیں بھی کی ہیں۔ یہ تو فخر سے بیان کریں گے آپ کے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ یہاں غلاموں نے بادشاہتیں بھی قائم کی، لیکن یہ چیز کہ دوسری طرف اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ غلام بناتے چلے جاؤ، بناتے چلے جاؤ۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بات کوئی پرانے زمانے کی قصے کہانیاں نہیں، وہ تو جو اقبال نے کہا ہے، بیچارے نے جل کر کے بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، پوچھیے نہیں کہ اس نے کہاں تک ہمیں پہنچا دی۔ ہمارے زمانے کی لیٹسٹ تفسیر آپ کو معلوم ہے عزیزان من، میں تو نہ فرقہ بندیوں میں جایا کرتا ہوں، نہ میں ذاتیات یا شخصیات میں الجھا کرتا ہوں، لیکن جب کوئی ایک چیز مثال دینی پڑتی ہے تو وہاں تو کوئی نہ کوئی شخصیت بھی آ جائے گی، کوئی نہ کوئی فرقہ بھی آ جائے گا، یہاں میں مجبور ہوتا ہوں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ پرانے زمانے کے آپ کے یہاں کی قصے کہانیاں نہیں ہیں، آپ کے اس زمانے میں وہ لوگ جو مدعی ہیں اس چیز کے کہ ہم اسلاف کی روش کے اوپر آنکھیں بند کر کے نہیں چلتے، ہم خود اپنی فکر اور غور اور بصیرت سے معاملات کو طے کرتے اور شریعت کے احکام پیش کرتے ہیں، اس باب میں وہ بھی کیا احکام پیش کرتے ہیں۔ میرے سامنے یہ تفسیر ہے ابوالعلا مودودی صاحب کی، تفہیم القرآن اس کا نام ہے، پہلی جلد ہے یہ میرے ہاتھ میں، یہ میں عرض کر دوں 1951 کا یہ ایڈیشن ہے، وہ ہمیشہ یہ بھی کیا کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی 23ویں آیت جو ہے ما ملکت ایمانکم، جس میں یہ آئی، اس کی یہ تشریح میں لکھتے ہیں، 340 صفحہ ہے اس، تفہیم القرآن کی پہلی جلد 1951 کا ایڈیشن 340 صفحہ لکھا ہے۔ اس کی تشریح، اس کی تفسیر میں جو عورتیں جنگ میں گرفتار ہوں ان کو پکڑتے ہی، یعنی جو مرد گرفتار ہوں ان سے تو کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، جو عورتیں جنگ میں گرفتار ہوں ان کے لیے تو خاص طور پہ مسئلہ چاہیے نا جی، حالانکہ یہ تو بہت کم تعداد میں کچھ ہوں گی، وہ مرد زیادہ ہوتے ہیں، سپاہی تو وہ ہوتے ہیں، یہ تو سویلین آبادی میں سے کہیں کوئی آئیں گی نا، اور سویلین آبادی میں سے یہ جو پکڑے جائیں میرا خیال ہے ان کو شاید پریزنر آف وار کی کیٹیگری میں بھی نہیں لایا جا سکے گا،
یا ایک ہی کیٹیگری ہوگی ان کی؟ جی کیا ہوتا ہے یہ؟ کچھ فرق ہوتا ہے ان میں؟ بہرحال جو عورتیں جنگ میں گرفتار ہوں ان کو پکڑتے ہی ہر سپاہی ان کے ساتھ مباشرت کر لینے کا مجاز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بڑی بات بتا دی انہوں نے. بلکہ اسلامی قانون یہ ہے کہ ایسی عورتیں حکومت کے حوالے کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے، حکومت کو اختیار ہے کہ چاہے ان کو رہا کر دے یہ قرآن کے حکم کے مطابق، ان سے فدیہ لے، چاہے ان کا تبادلہ ان مسلمان قیدیوں سے کرے جو دشمن کے ہاتھ میں ہو. ٹھیک ہے، فدیہ لے یا یہ کچھ کرے، اور چاہے تو انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دے. یہ دو چاہے تو پہلے جو تھے وہ تو خدا کے تھے نا. یہ تیسرا چاہے تو اور پہلے دو چاہے جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے منسوخ ہیں. عمل یہ تیسرے چاہے پہ ہو رہا ہے سارا. چاہے تو انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر. اچھا جی، نکاح کے معاملے میں شرط یہ ہے کہ عورت مسلمان ہو یا زیادہ سے زیادہ اہل کتاب میں سے. انہی کو قرآن نے حلال قرار دیا ہے، پھر نکاح کے ذریعے حلال قرار دیا ہے. اب یہ جو جنگ میں پکڑی ہوئی عورتیں آئیں، اب ان کے اوپر ہی اگر وہی شرط ہو، یعنی نکاح کے لیے تو وہ شرط ہے. اب ان کے متعلق تو اگر یہ شرط ان پہ بھی عائد کر دی جائے تو یہ بڑا سکوپ لمیٹڈ ہو جائے گا نا. اس میں کہتے ہیں جنگ میں پکڑی ہوئی عورتوں سے تمتع کے معاملے میں، یہ لفظ تمتع جو ہے آپ سمجھتے ہیں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ جنسی اختلاط جسے ہم کہتے ہیں، سیکشول انٹیلیجنس. تمتع کے معاملے میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب ہی میں سے ہوں، ان کا مذہب خواہ کوئی ہو. بہرحال جب وہ تقسیم کر دی جائیں گی تو جن کے حصے میں وہ آئیں وہ ان سے تمتع کر سکتے. یعنی باقاعدہ نکاح کے متعلق سلسلے میں تو وہ قرآن نے آئے کہ وہ مسلمان ہونا یا زیادہ سے زیادہ اہل کتاب ہونا شرط ہے. یہ جو آئے ان کے سلسلے میں یہ قید بھی اٹھ گئی ہے. اچھا جی، نکاح والی عورتوں کے سلسلے میں تو کسی شرط کے ساتھ صحیح زیادہ سے زیادہ 4 تک کی حد تو مانتے ہیں نا یہ بھی. لیکن جس طرح اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ جس طرح شریعت نے بیویوں کی تعداد پر 4 کی پابندی لگائی ہے اس طرح لونڈیوں کی تعداد پر نہیں لگائی. نہ ان کے مسلمان یا اہل کتاب ہونے کی شرط، نہ 4 تک کی شرط، نہیں لگائی پابندی. اور یہی وجہ ہے ان کے ہاں کے وہ ایسے وہ خلفاء کہ جن کے متعلق یہ کچھ اچھی رائے نہیں رکھتے ان کو تو چھوڑیے. یہ آپ کے ہاں کے خلیفہ ہارون رشید، مامون الرشید جو ہیں ان کو بہت اچھے ماڈل کے طور پہ پیش کرتے ہیں یہ لوگ. ان کے حرم میں بھی 3-3 ہزار لونڈیاں کم از کم. تعداد جو کوئی نہ ہوئی، تعداد نہیں لگائی. اچھا جی، اور اسی طرح سے ان کے لیے حکومت کی طرف سے حقوق ملکیت کا باقاعدہ عطا کیا جانا ویسا ہی ایک قانونی فعل ہے جیسا نکاح ایک قانونی فعل ہے. لہذا کوئی معقول وجہ نہیں کہ جو شخص نکاح میں کسی قسم کی کراہت محسوس نہیں کرتا وہ خام خواہ لونڈی سے تمتع میں کراہت محسوس کرے اور کہے کہ نکاح ہونا ضروری ہے. نہیں، کوئی کراہت وغیرہ والی گل نہیں آگی. نکاح بھی ضروری نہیں. آپ دیکھتے چلے جائیے ہو کیا رہا ہے آپ کے. بہت اچھا جی، ملکیت میں آ گئی تو چلیے یہی صحیح کہ ملکیت میں رہے گی. وہ کہتا نہیں، ملکیت کے تمام دوسرے حقوق کی طرح وہ مالکانہ حقوق بھی جو لونڈیوں پہ حاصل ہیں قابل انتقال ہیں، منتقل کیے جا سکتے ہیں. یہ مالکانہ حقوق سوچتے ہیں آپ لائٹ موڈ میں ہو تو کہیے کہ راوی عیش لکھتا ہے اور اس کے بعد روئیے. یہ پرانے دور کی کوئی اساطیر الاولین کہانیاں نہیں میں کہہ رہا. کہا جاتا ہے کہ ہماری پرانی تفسیروں کے اندر اسرائیلیات کے خرافات آ گئے ہیں. اس دور کے آپ کے ہاں کے جو سب سے بڑے ماڈرن مفسر کہلا رہے ہیں ان کی بھی یہ کیفیت ہے عورت کے معاملے میں. یہ ان کی تفسیر آج بھی یہ چیز موجود ہے آپ کے. اور جب میں نے یہ چیز سن 65 کے جنگ کے سلسلے میں یہ لکھی کہ حضرت اگر یہ جو
اسلام کا قانون ہے آپ کے ہاں، یہ کافر بھی کہیں اس اسلام کے قانون پہ عمل کرنے لگ گئے اور آپ کی جو بیٹیاں اور بہنیں ان کے قبضے میں آ گئی ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے یہ شروع کیا، کیا کہو گے اس کے بعد؟ کہا ان سے تو کچھ نہیں کہیں گے، تمہیں کافر کہیں گے، ہمیں کفر کا فتویٰ لگ گیا۔ میں نے کہا تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ ایک کافر قوم نے اسلامی قانون جو تھا شریعت کا تمہارا اس میں عمل شروع کیا ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا۔ کیا خیال ہے جناب کا؟ 100 صفحے کی بحث کر دی اس کے اوپر۔ بات یہ تھی کہ جب شریعت کا فیصلہ ہے تو اس کے اندر تم کون دخل دیتے؟ عزیزان من، یہ ہے او ما ملکت ایمانکم، سارے قرآن میں ماضی کے سیغے، پاسٹ ٹینس کے اندر، یہ جو اس طرح سے ہو چکی ہے، آ چکی ہے، ان کے متعلق یہ سارے احکام آزاد کرتے چلے جاؤ، جزو خاندان بناتے چلے جاؤ، تدریجاً یہ کچھ کرتے چلے جاؤ، حتی مطلع الفجر، تاکہ پوری انسانیت غلامی کی لعنت سے آزاد ہو جائے۔ قرآن تو دوسری متوں کے اندر اگر کہیں غلامی کی صورت ہو تو ان کے لیے جہاد فرض قرار دیتا ہے، فک رقبہ کے لیے۔ اس نے فک رقبہ صرف مومنین کے لیے نہیں کہا تھا کہ مسلمان اگر کہیں غلام بنائے گئے ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے، اس نے انسان کی گردن کے لیے یہ کہا تھا کہ کسی جگہ کسی انسان کی گردن بھی اگر غلامی کے جوڑے کے اندر گرفتار ہے، تم مسلمان ہو، شرف انسانیت کے دعوے دار ہو، تو ان کو فرض قرار دیا جاتا ہے کہ اس کی غلامی کی زنجیریں جا کے کاٹو، خواہ اس کے لیے تمہیں اپنا سر کیوں نہ دینا پڑے۔ اس قرآن کے حامل آج بھی ہمیں یہ تلقین ہے، جبکہ امریکہ کے اندر کسی زمانے میں جو وار ہوئی ہے غلامی کو چھڑانے کے لیے، یورپ کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں، پوچھو نہیں ان لوگوں نے کس قدر مسلسل جہاد کیے۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ بالآخر چارٹر جو ہے یو این او کا، مشرکین اور کفار کی جو وہ مجلس ہے، بیشتر وہ ہے ان کے اندر، انہوں نے یہ بنیادی حق انسانیت رکھا کہ غلامی منسوخ کی جائے۔ آپ کے ہاں آج بھی یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے صاحب، یہ تو کفر کے نظام میں ہوگا، ہمارا نظام جب آئے گا، اقتدار ان کے ہاتھ میں آئے گا، یہ جو اب اتنے زور سے آپ کے ہاں یہ سارے کچھ اقتدار ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے نا کہ پھر کیا نقشہ ہوگا۔ یہ نقشہ ہوگا آپ کے ہاں عورت او ما ملکت ایمانکم۔ قرآن نے کہا کہ یہ یا اس سے پیش تک یہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کے متعلق اب آگے آپ دیکھیں گے قرآن میں قدم قدم کے اوپر یہ چیز آئے گی کہ ان کو کسی طرح سے آزاد کیا جائے، یا آزادی کی پوزیشن دے، سٹیٹس دے دیا جائے آزادی کا۔ دیا صاحب آزادی کا سٹیٹس، اور اس انداز سے دیا کہ اب غلام جو تھا وہ جو حضرت خدیجہ نے دیا تھا کام کرنے کے لیے حضرت زید، پہلے اسے آزاد کیا، بہت بڑی چیز تھی، آزاد کیا۔ آزاد کرنے کے بعد کیفیت کیا تھی؟ حضرت زید کے باپ کو اطلاع ملی کہ بیٹا آزاد کر دیا گیا ہے، بڑی خوشی سے آیا ہوگا۔ بیگار کیمپ میں سے اگر کوئی بچہ پولیس کی تعویل میں آ جائے اور اشتہار ہو جائے کہ وہ ہم نے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، ان کے پنجہ ستم سے چھڑا لیا ہے، ماں باپ کس خوشی سے نہیں بھاگے جائیں گے، اور بچہ کس طرح لپک کے وہاں نہیں جائے گا۔ باپ آیا، یہ بیٹا ملا ان سے، ملنے کے بعد اس بیٹے نے یہ کہا، اور باپ نے کہا کہ چلو بیٹا گھر چلیں۔ بیٹے نے آنکھوں میں آنسو لا کے کہا کہ ابا جان، اس گھر سے بہتر دنیا میں کوئی گھر نہیں ہو سکتا، میں نہیں جانا چاہتا۔ باپ چلا گیا، زید بن باپ کے رہ گیا۔ محمد نے کہا کہ زید اس کے بعد محمد تمہارا باپ ہوگا، تم اس کے بیٹے ہو گئے، بننا بیٹے۔ یہ مقام اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے، محمد کا بیٹا، عملی مثالیں قائم کرنی تھی۔ قریش کی ممتاز ترین خاتون، بنو ہاشم کی خود اپنی چچیزاد بہن، تو آپ کو معلوم نہیں قریشیوں کے ہاں، عربوں کے ہاں یہ حسب نسب اور خون جو تھا اس کی اہمیت کتنی تھی۔ ہندوؤں کے ہاں برہمنیت کا چھتری کی وہ اہمیت نہیں ہے،
ان کے ہاں کی تو کیفیت یہ تھی کہ میدان جنگ میں اگر ادھر سے کوئی قریشی آتا تھا تو وہاں تو جنگ ہوتی تھی نا، ایک ادھر سے آتا تھا ایک ادھر سے جاتا تھا، ادھر سے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، دشمن ادھر سے آتا تھا تو پہلے وہ تعارف کراتا تھا، یہ پوچھتے تھے کون ہو، نام کے پوچھتے تھے کہ قبیلہ کون سا ہے، اور اگر وہ قبیلہ وہ ہوتا جسے قریش اپنے ہاں اپنے سے کم تر جانتے تھے تو کہتے تھے واپس جاؤ، تمہارے ساتھ لڑائی کرنی ہمارے لیے حد تک ہے، ہمارے برابر کا دشمن بھیجو۔ کیفیت ان کی یہ تھی کہ جائے کہ شادی کے معاملے میں یہ قصہ، اپنی پھوپھی ذات بہن سے اس کی شادی کی۔ حضرت بلال نے شادی نہیں کی ہوئی تھی، غلام اور حبشی غلام، یہ جو قریش کے بلند ترین نسل والے یہ مسلمان تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشیں لاتے تھے کہ بلال سے کہو کہ ہماری بہن یا بیٹی قبول کر لے، اور اسی زید کا بیٹا تھا اسامہ، غلام ابن غلام جسے کہیے اس اصطلاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات عرضی کے آخری آپ کا کام تھا، جو آپ نے تبوک کی طرف وہ سپاہ بھیجنی تھی، لشکر بھیجنا تھا، لشکر تیار کر لیا، آخری لشکر یہ رومنز کے خلاف بہت بڑا یہ لشکر تھا، لشکر کی سپہ سالاری یعنی کمانڈر ان چیف اس لشکر کا یا جی او سی بنانا جسے آپ کہتے ہیں، یہ بہت بڑا شرف ہوا کرتا تھا۔ مومنین مجاہدین کے لشکر کا سپہ سالار، اس کے ہاتھ میں حضور جھنڈا دیا کرتے تھے۔ یہ تقریباً آخری لشکر اور بہت بڑا لشکر تھا، بڑی شہرت تھی اس کی، بڑے بڑے لازم صحابہ کے دل میں یہ آرزو موزن تھی کہ یہ جھنڈا آج ہمیں ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صفیں تیار تھیں، جھنڈا ہاتھ میں تھا، ان سب کو انتظار تھا، نگاہیں اس پہ لگی ہوئی تھیں یا کان لگے ہوئے تھے کہ آواز کس کو پڑتی ہے۔ حضور نے کہا کہ اسامہ ابن زید کہاں ہے، غلام کا بیٹا غلام کہاں ہے؟ وہ باہر آیا، عمر کے اعتبار سے بھی نوجوان تھا، ابو بکر اور عمر اور عثمان و غنی بھی تو اس کے اندر موجود تھے ان صفوں میں، عبد الرحمن ابن زید اور طلحہ زبیر بھی ان کے اندر موجود تھے، خالد بن ولید بھی ان کے اندر موجود تھا۔ حضور کی زندگی کا آخری کارنامہ، آخری جھنڈا جو دیا ہے اسامہ کے ہاتھ میں آپ نے دیا، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے ہاں غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، جو ہیں موجود ان کے ساتھ یہ سلوک کرو، یوں ابزارب کرو، تا قسم وہ اعتباد عظیم من دیگرم تو دیگری۔ یہ ہے عزیزان من آپ کے ہاں غلام اور لونڈیوں کے متعلق قرآن کے احکام، یہ ہے آپ کے ہاں اس مروجہ شریعت کے فیصلے جو میں نے ابھی عرض کیے۔ قرآن نے کہا، یہ اس آیت پہ آ جائیے پھر، کہ قانون ازدواج کا وحدت ہے، مونوگیمی، ایک بیوی۔ معاشرہ کے ہنگامی حالات میں کسی اور طرح سے یہ مسئلہ الجھا ہوا نہ سلجھ سکتا ہو تو یہ مملکت یا معاشرے کو یہ کہا گیا ہے کہ تم اس کا فیصلہ کر سکتے ہو کہ اس میں ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے، اور وہ شرطیں دو ہیں کہ یہ حالات پیدا ہو جائیں اور جہاں وہ جائیں اس گھر کے اندر عدل کی کیفیت باقی رہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر فواحدۃ، پھر وہ ایک ہی بیوی، اور اس کے ساتھ یہ کہ ہاں یہ امتیاز کر دیا جائے جو اس سے پیشتر غلامی کے زمانے میں یہ غلامیوں کی کیفیت تھی وہ ان سے الگ چیز رہی۔ بیویوں کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں، ان کے متعلق تو احکام دیے جا رہے تھے کہ ابزارب ان کو کس طرح سے کرنا ہے، کیا صورتیں ہونی ہے۔ سوال پیدا ہوگا کہ قرآن نے پھر اصطلاحیں یہ دو باقی کیوں رکھی، بڑی ضرورت تھی۔ ایک تو یہی کہ اگر یہ تعداد کے بھی اعتبار کے دیکھا جائے تو پھر وہ تعداد یوں بڑھتی تھی، یوں الگ کر کے یہ صرف اس غرض کے لیے تھا۔ یہ ایک بات اور بھی تھی، اور اس سے آپ دیکھیں گے قرآن کی نگاہ قانون کی نسبت میں، تعزیرات کے سلسلے میں، سزا دینے کے معاملے میں کہاں تک نگاہ پہنچتی تھی قرآن کی۔ اپنے گھروں کے اوپر دیکھ لیجئے، حالانکہ زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے،
گھروں کے اندر کام کاج کرنے والے لڑکے یا وہ لڑکیاں جس انداز کی ان کی تربیت وغیرہ ہوتی ہے اس کو سامنے رکھیے، اور یہ جو گھروں کی ہمارے اپنے بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی تعلیم و تربیت جس انداز سے ہوتی ہے، آپ دیکھیے آج بھی ان میں کتنا فرق ہے کہ جائے کہ ایک لڑکی غلامی کی حیثیت میں کہیں سے پکڑی ہوئی لائی جائے، بازار سے خریدی ہوئی ہو، گھر میں غلام کی حیثیت سے رکھا ہوا ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی ذہنی سطح کیا ہوگی، اس کی تربیت کیا ہوگی، اخلاقیات کے اندر پہچاننے میں تمیز کا معیار اس کا کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں یہ کیا چیز ہے، آپ غور کیجئے۔ قرآن کہتا ہے زنا کی یہ سزا ہے، کہتا ہے کہ یہ آزاد عورتیں جو ہیں ان کی یہ سزا ہے، لیکن یہی جرم اگر ان لونڈیوں میں سے کسی سے سرزد ہو تو ان کو آدھی سزا دینا۔ ان کی ذہنی سطح اتنی اونچی تم نے نہیں کی کہ یہ اس فرق کو ملحوظ رکھے جو کہ آزاد عورت رکھ سکتی ہے۔ یہ اصطلاحی فرق ان چیزوں کے لیے رکھا تھا قرآن نے، یہ جو بار بار یہ او ما ملکت ایمانکم کہتا چلا جاتا ہے، تاں کہ یہ جزء بن گئے تھے معاشرے کے، اور پھر اس کے بعد تو یہ اصطلاحی آپ کے ہاں ختم ہو گئی، یہ آپ کے ہاں باقی رہی پھر فقہ کے مسائل کے اندر، خیر روایات کے اندر آپ کے ہاں باقی رہی۔ او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں وہی ایک رکھو کہ تاکہ تم بوجھ کے تلے دب نہ جاؤ۔ ایک اس کے تعولو کے یہ معنی ہے، ایک معنی ہے تاکہ تم ناانصافی نہ کرنے لگ جاؤ۔ ایک سے زیادہ بیویوں کے سلسلے میں اولاد کی بھی تو کثرت ہوگی، اس کو قرآن نے یہ بوجھ کے تلے دبنا کہا ہے۔ کثرت اولاد کے لیے یہ چیز وہاں کہی گئی ہے، اور آج اگر اس کثرت اولاد کو روکنے کے لیے نہایت عمدہ طریقے تجویز کیے جاتے ہیں جس سے یہ خاندانی منصوبہ بندی آپ کہتے ہیں، سب سے پہلی مخالفت علماء کرام کی طرف سے۔ آئلی قوانین کی روح سے حد بندی کچھ کی جاتی ہے ایک سے زیادہ بیوی، اور وہ حد بندی بھی کیا تھی، وہ بھی کوئی قرآن کا قانون ایسا نہیں لگایا تھا، اتنی سی بات کہی گئی تھی کہ بھئی کم از کم اس پہلی بیوی کی رضامندی تو لے لو۔ اس پہ طوفان مچ گیا، مداخلت فی الدین ہے سر، تختہ الٹ کے رکھ دیں گے اس کا جس نے یہ قانون نافذ کیے۔ وہ جو ایوب کو مارا گیا تھا بیچارہ، اس میں یہ بھی چیز ان کے خلاف تھی۔ پھر کیا ہوا، فیملی پلاننگ شروع کر دی۔ یہ موضوع الگ ہے عزیزان من، میں جب اس پہ آؤں گا تو آپ سے عرض کروں گا قرآن کیا چاہتا ہے اس باب میں۔ یہاں تو ضمن میں نے کہا ذالک ادنی اللہ تعولوا جو ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ ہم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ عیالداری کے بوجھ کے نیچے دب نہ جاؤ کہیں تمہیں، اگر یہ بھی خطرہ ہو تمہیں تو پھر بھی ایک سے زیادہ نہیں، اس لیے قانون قرآن نے یہ دے دیا۔ یہ سورہ النساء کی 4 آیت ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ یہ النساء میں عام طور پہ جو احکام ہیں یہ ازواجی زندگی یا گھر کی زندگی کے متعلق زیادہ ہے، آگے چل کے تو پھر یہ عام احکام بھی اس میں آ جائیں گے، لیکن شروع میں عام طور پہ اس میں ازدواجی زندگی کے متعلق یہ احکام آتے ہیں۔ 15 منٹ ہے میرے سامنے۔ نکاح کے معاملے میں قرآن کریم مرد اور عورت کو یکساں حقوق دیتا ہے، یکساں ذمہ داریاں سپرد کرتا ہے، لیکن نکاح کے معاملے میں نے کہا کہ دونوں کو یکساں حقوق دیتا ہے، دونوں کو ایک وزن دیتا ہے، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جس میں وہ عورت کا پلڑا جھکاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک پلڑے سے میں تم، ایک پلڑے میں یہ، اس کا پلڑا جھکا ہے، اس کے لیے تمہیں کچھ تحفہ تیرا کوئی تحفہ دینا ہوگا، اور یہ جو مرد کی طرف سے تحفہ پیش کیا جاتا ہے اسے آج کی اصطلاح میں مہر کہا جاتا ہے۔ ایک مہر ہوں نا
مہر کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا، اگرچہ یہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے۔ قرآن نے اس کے لیے فریضتاً تو یہ کہا ہے کہ یہ ایک نہایت ضروری چیز ہے تحفہ پیش کرنا، لیکن یہ کیا ہے؟ ایک لفظ ہے اس کے لیے قرآن نے کہا صدقاتہن، وہ چیزیں جو اس بات کی سچائی کا ثبوت ہے کہ تم واقعی محبت کرتے۔ اور آپ جانتے ہیں اس کا ایک محسوس ثبوت جو ہے وہ دوستوں کا تحفہ ہوتا ہے۔ کوئی دوست جب ذرا سا تحفہ لے کے آئے، بیمار کو دیکھنے جائے تو پھول بھی لے جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک محسوس چیز کا ثبوت جاتی ہے، دل کی کیفیات کے اظہار کا ایک ثبوت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے اسے ان کا صدقاتہن کہا۔ وَالنِّسَاءُ صَدُقَاتِهِنَّ، ذہن میں یہ چیز تھی کہ یہ کیا وہی خریداری والی بات تو نہیں ہے کہ یہ دے کر تو کچھ خرید لیا جائے گا اس کو؟ صدقاتہن تو ایک طرف رہا، آگے لفظ ہے نہلتن، وجد آ جاتا ہے عزیزان من جب لفظ کان غور کرتا ہے تو مان جائیں اس لفظوں کے انتخاب کرنے والے خدا پہ کیا بات کہی۔ شہد کی مکھی، جب میں آؤں گا سورہ نحل پہ وہاں میں عرض کروں گا کہ قرآن نے کیا بتایا ہے، اس نظام میں جو اس مکھیوں نے اپنے ہاں رکھا ہوا ہے، انسانیت کی بہت سی بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ملے گا۔ ایک ہی چیز اس میں یہ ہے کہ ایک مکھی ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے۔ عام اندازہ یہ ہے کہ غالباً ایک چمچی شہد کی جو آخر میں بنتی ہے اس کے لیے 37,000 میل کا سفر کرنا پڑتا ہے ایک مکھی کو۔ بہرحال وہ سفر کرتی ہے، مختلف جگہ جا کے خوبصورت ترین پھولوں کا عمدہ ترین رس، وہ ہوتا کتنا ہے، وہ لیتی ہے اپنے منہ میں یا پتہ نہیں کہاں، وہاں سے وہ اڑتی ہے، امین اتنی ہے کہ راستے میں خواہ اس کی جان چلی جائے اس میں سے ذرا بھی خیانت نہیں کرتی۔ جو قرآن نے کہا تھا نا کہ ارض و سما میں سے کسی نے بھی خیانت نہیں کی تھی ہماری امانت میں، وہ آیت آئے گی تو میں عرض کروں گا، بڑی بلند آیت ہے، یہ قطعاً راستے میں اس میں خیانت نہیں کرتی، آتی ہے تو اس میں اس طرح نہایت ایمانداری سے اس اپنے حصے کو رکھ دیتی ہے اور رکھ کے الگ ہو کے بیٹھ جاتی ہے۔ بانٹنے والے اور ہوتے ہیں اس میں، وہ اس میں سے جو بہترین شہد ہوتا ہے انہیں تو وہ بانٹنے والی کوئین یا اس کا نظام جو ہے وہ پہلے بچوں کو دیتے ہیں، پھر جو اور زیادہ کام کاج کرنے والے ان کو دیتے ہیں۔ یہ جو شہد اکٹھا کر کے لانے والی ہے انہیں موم ملتی ہے اس میں سے۔ یہ جو اس طرح تگ و تاز کر کے وہ قطرہ بھی اس کو کیا کہا جائے گا، وہ جو شہد کا اتنا سا لاتی ہیں، جس انداز سے وہ لا کر اس چھتے میں بلا اس خیال کے کہ اس کا کوئی مزد یا معاوضہ مجھے ملے گا، قطعاً اس کا احساس نہیں ہوتا، یوں جس طرح سے وہ شہد کا قطرہ آ کے چھتے میں دیتی ہے، اسے کہتے ہیں نہلتن۔ قرآن کہتا ہے یہ جو تحفہ دیا ہے یہ ایک ثبوت ہوگا اس بات کا کہ تمہارے دل میں واقعی اس کی محبت ہے، دیا ہے تو یوں دو جیسے وہ مکھی شہد کا قطرہ چھتے میں آگے دے جاتا ہے اور الگ ہو کے بیٹھ جاتی ہے۔ اف، یوں دو، یوں بھی دے کہ دست گدا کو خبر نہ ہو۔ نہلتن، اس کو یہ مل گیا۔ اور آپ کو تو اب معلوم ہے نا کہ یہ مہر پھر کیسے یہ مقرر ہوتا ہے، کیسے پھر دیا نہیں جاتا، مقرر کیے ہوئے کی شرائط میں سے نکلنے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ پہلے تو اس تحفے کو جو نہلتن دیا جاتا ہے مقرر کرتے وقت جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ کبھی دیکھ بسا ہوگا تو بڑھاتے ہی اٹھ کے چلی جاتی تو جوتی بازار پہ اکثر ہوں دیا تک۔ اور یہ پھر ان کی کمبختوں کی کیفیت، یہ بات نہیں پہلے سے کہیں طے کر لیں، سارا ہو آنے کے بعد عین نکاح کے وقت میں آخر میں جب وہ پوچھتا ہے کہ یہ حق مہر کی لکھنا ہے، وہ کہتے آگے نہیں ساڑیاں کڑیاں کا 32,000 کہ میں شری مہر رکھے آیا سی، آئی کہ شری مہر بھی کیوں آ گیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ وہ آتے تم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا، آگے آئے گا اس پہ 4/20 ہے، سونے کا ڈھیر بھی اگر تم اس کو دے چکے ہو تو اس میں سے واپس نہیں سکتے۔ قرآن نے اس کی کوئی حد متعین نہیں کی، تحفے کی اور یہ ہدیے کی کوئی حد مقرر کی جایا کرتی۔
کبھی آپ یہ کہتے ہیں کسی دوست سے کہ میرے ہاں عید ملنے کے لیے آنا، 10 سے مٹھائی لے کے آنا، 9:45 سے روئی کے اندر نہیں بڑھن دیا گا؟ قرآن نے اس کی حد میں قرر ہی نہیں کی. کہتا سونے کا ڈھیر دے سکتے ہو، دو، اپنی خوشی سے تم نے ایک تحفہ دینا ہے. اور آپ کے یہاں ایک چیز آگے سر 32 روپیے شرعی مہر ہے. جو 33 ہو جائے تو غیر شرعی، جن بجے ہوئے نے سارے غیر شرعی بجے ہوئے، پتہ نہیں 32 والا کہڑا تھوڑے سے وہ کوئی فنڈامنٹل رول سے پہلے ہوں سن شادیاں تو 32 روپیے والی. اور جس زمانے میں 32 تھے اس زمانے میں 32 کی بھی کچھ قیمت ہوگی. ہوں اس زمانے کی بتیاں کی تو جوتی والی کڑی تھی. شرعی مہر 32 روپیے. پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے ہوئے عزیزان من. بڑی بڑی نہیں ہے، ایک رسم ہے آپ کے یہاں. خیر، تو یہ جو ہے مہر یوں آپ کے یہاں طے ہوتا ہے. تب طے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب 50,000، وہ کہتا ہے صاحب یہ ہمت نہیں، توفیق نہیں، ادھر سے آواز آتی ہے لکھن دیکھ کے نہ دینا دینا کوئی ہے لکھے جانا ہوں لکھن دے آخر ہاں کی ہوا یہ آوازیں سنی جاتی ہیں. لیکن دے رسم ہے کیا کوئی گل نہیں آگی، کوئی بات نہیں لکھا گیا وہ بعد پہلے ہی جھگڑے میں یہ کہہ دیا جاتا میں بخشوا لیا سی ہے چل جاتا نہیں. عزیزان من، قرآن نے کہا تھا ان آئلی قوانین کے متعلق کہا تھا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِنَا هُزُوًا، ان احکام کو مذاق نہ بنا لینا کہیں. کیا کہا جائے اس کو؟ وہ تو خبیر و علیم ہے. یہ کہنا کہ پتہ نہیں انہوں کہ میں پتہ لگے، یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا اس کو کیا علم نہیں تھا. جو ہم نے کرنا تھا اس کے مطلب ہی اس نے بتا دیا کہ چلو پتہ ہے سانو کہ تسی کی کرنا. ہمارے قوانین کو مذاق نہ کہیں بنا لینا. کیا لفظ ہے قرآن کا، استہزاء ہے. استہزاء وہ مذاق ہوتا ہے اس میں ہیومر کی بات نہیں ہوتی. جس ہیومر میں دوسرے کی تذلیل مقصود ہو نا اسے استہزاء کہتے ہیں عربی والے. عجیب زبان ہے یہ تو، مذاق تو بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. اصطلاح ہے، یہ نہ کہیں کر دینا. تو یہ دیکھیے نا اس میں تذلیل نظر آ رہی ہے حکام تو ٹھیک ہے وہ لکھن دے کن دینا ہے گا. بہرحال یہ ہے اس مہر کی حقیقت جو میں نے عرض کی. دینا ہے صدقات و ہننا، ثبوت پیش کر رہے ہو، صداقت کا اپنی ثبوت پیش کر رہے ہو. نہلتن دینا ہے، تم نے دے دیا اسے. اب آگے کہا گیا ہے، اس کی بات تو ختم ہوئی. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، برابر میں بھی تو دوست ہے. اگر یہ اپنی رضامندی سے کہے کہ ہاں بھائی تم نے یہ دیا ہے بہت اچھی بات ہے، میں اپنی طرف سے یہ اتنا تمہیں چھوڑتی ہوں، دوستی ہے نا. طِبْنَ لَكُمْ، اس کی طرف سے بات ختم ہو گئی ہے، کوئی چیز اس کو یہ حق کی نہیں رہی. یہ اب عورت کے متعلق ہے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسٌ، پھر طِبْنَ لَكُمْ نَفْسٌ، عجیب الفاظ ایسا ہے. پہلے تو طِبْنَ ہی لیجیے نا. طابہ کے معنی ہوتا ہے دل کی رضامندی اور خوشگواری سے، کسی قسم کا جبر اس میں نہیں ہونا چاہیے. طِبْنَ لَكُمْ لفظ لایا ہے قرآن. دل کی رضامندی سے خوش ہو کے دوستانہ حیثیت سے برابر کے تعلقات، محبت کے، پیار کے، اس دواجی زندگی کی رفاقت کے قائم ہو گئے. وہ اگر اس انداز سے اس میں سے تمہیں کہے کہ نہیں یہ لے لو، اور آگے ہے من ہو نفسن، اس میں کسی دوسرے غیر کا کوئی اشارہ تک بھی نہ ہو، خود فیصلہ کرے وہ. ابنا اور نفسن فکلو ہنیم مریا، تو ٹھیک ہے پھر تم نہایت خوشگواری سے، ایک دوست کی طرف سے ریٹرن آئی ہے. ٹھیک ہے، تم نے عید کے دن ان کے ہاں دودھ ملیدہ بھیجا تھا، شیر خورما بھیجا تھا، وہاں سردا آیا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی خوشی سے کھائیں گے، تم بھی دوست کے ہاں کے تحفے کی چیز ہے خوشی سے کھاؤ. ہنیم مریا کہا ہے، نہایت خوشگواری سے. یہ جو چیز میں سمجھتا ہوں یہ آیات جو قرآن کی آئیں، جہاں تک ان احکام کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں درس میں ان کی ضرورت نہیں رہے گی. مہر کے متعلق یہ ہے کہ یوں یہ طے ہو جائے، اور اس کے بعد یہ تو یہ ہے کہ یہ دیا جانا ہے. قرآن نے صرف ایکشن کوئی صورت بتائی ہے کہ جس میں کوئی شکل ایسی پیدا ہو جائے کہ اسی وقت نہ دیا جائے تو اس کے بعد یہ تمہیں قرض تمہارے سر ہے ادا کرنا ہوگا، ورنہ یہ دیا جانا ہے اسی وقت.
تو یہ چیز کہ اگر نہ اس وقت طے ہو تو بعد میں کیا کیا جائے، اگر اختلاط سے پہلے ہی نوبت آ جائے، نکاح کی تنسیخ تھی تو اس وقت کیا کیا جائے، عورت اگر اپنے نکاح کو منسوخ کرنے کے لیے چاہتی ہے تو اس وقت کیا کیا جائے، یہ قرآن میں مختلف مقامات پہ احکام ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کی یوں ضرورت نہیں ہے آپ احباب کو، اگر یہ تفصیلیں معلوم کرنی ہوں، کسی کو ضرورت پڑ جائے یا تو مجھ سے پوچھ لے، یا یہ ایک بڑی چھوٹی سی کتاب ہے میری، قرآنی قوانین و اقداریوں، اس میں یہ سارے قرآن کے قوانین جو ہے ان تمام معاملات کے متعلق، بلکہ جتنے بھی معاملات کے متعلق قرآن نے قوانین اور احکام دیے ہیں وہ اس کے اندر میں نے درج کر دیے ہیں۔ کبھی ضرورت پڑے اگر آپ احباب کو کسی اس قسم کے معاملات میں سے یہ معلوم کرنے کی کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو اس کو یہاں سے اوپر ادارے سے ہی لے کے کنسلٹ کر لیجئے، دو صفحوں کے اندر بات ساری اس میں دے دی گئی ہوتی ہے، ایک ایک معاملے کے متعلق، مہر کے متعلق، عدت کے متعلق، نکاح کے متعلق، عمر کے متعلق، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں۔ بہرحال یہ آیت آ گئی ہمارے سامنے، یہ ہے مہر جسے آپ کہتے ہیں، یہ ہے اس کی ادائیگی کی شکل، یہ ہے اس میں سے جو وہ عورت از خود پھر تحفتاً تمہیں واپس دے دے، چھوڑ دے، یہ اس کی شکل۔ سورہ نساء کی 4 آیت یہ ہمارے سامنے آ گئی عزیزان من، 5ویں آیت سے ہم آئندہ شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔